نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگان محترم، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، صاحبزادہ محترم اور آپ کی اس عظیم الشان جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد اسد سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ ہمارے مخدوم و مکرم استاذ العلماء صدر المدرسین حضرت مولانا محمد سلیم صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک خوبصورت نشانی ہے، اور آپ حضرات اس نشانی کے قدردان ہیں. جس طرح انہوں نے مکمل قرآن مجید سنایا ہے اور جمعۃ المبارک میں اور دیگر مواقع میں آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ علمی پیغام دین کا وہ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، تو اس موقع پر بھی وہ خود بہت اچھی گفتگو کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ اعزاز اور سعادت میری گود میں ڈالا اور مجھے یہ ذمہ داری دی کہ آپ گفتگو کریں. سچی بات یہ ہے کہ یہ میرے استادوں کی جگہ ہے اور میرے لیے یہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو کرنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں استادوں کی ہی ایصال ثواب کی نیت سے اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت
ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے اس موقع پر کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص بھی نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ جب ہم دین کی تاریخ دیکھتے ہیں اور دین کی تاریخ شروع ہوتی ہے انسان کی تاریخ سے، میں درخواست کروں گا کہ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تاکہ میں آپ سے اچھی طرح بات کر سکوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب دین کی تاریخ شروع ہوئی، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور دین کی تاریخ شروع ہوئی ہے انسان کی تاریخ سے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں انسان، ہم سب کے ابا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آخری پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دین کی ایک تاریخ ہے جس میں ایک تسلسل ہے۔ تو جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر آدمی کو صراط مستقیم کی تلاش ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی ہمیں ہدایت مل جائے، صراط مستقیم مل جائے۔ اور صورتحال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو صراط مستقیم بھی واضح ہے اور ہدایت بھی واضح ہے، لیکن اس فتنے کے دور میں ہدایت اور صراط مستقیم کی جو شکل ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کو اتنا مسخ کر دیا گیا ہے کہ مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا کہ میں آسانی سے کیسے پہچان سکوں، مجھے ایک ہی جیسے کئی شکلیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے کون سی شکل صراط مستقیم ہے، کون سی صورت ہدایت کی ہے۔ عام آدمی ہم سے سوال کرتا ہے کہ حضرت ہمیں کیسے معلوم ہو سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں معلوم کیسے ہو؟ اور بہت سارے لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کفار کو دعوت دیں تو ہم ان کو کون سے اسلام کی طرف بلائیں؟ آیا دیوبندیوں والا اسلام، بریلویوں والا اسلام، اہل حدیثوں والا اسلام، یا نعوذ باللہ شیعوں والا اسلام؟ کون سے دین کی طرف ان کو لوگوں کو بلائیں؟ غیر مسلموں کو ہم کیسے دعوت دیں؟ شکلیں اتنی بنا رکھی ہیں، اسلام کون سا ہے ان میں؟ تو اسی موضوع کو لے کر یہ اصل ہمارا ہدف ہے، آپ ذہن میں رکھیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے تو میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اتنا آسان معاملہ ہے، یہ مشکل نہیں ہے کہ ہر آدمی پہچان سکتا ہے کہ جی حق تو بڑا آسان ہے، بڑا صاف ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے دو چیزوں کو جمع فرمایا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی کتاب، کتاب خداوندی۔ نمبر دو، شخصیات مقدسہ۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو ان کی پیدائش کے ساتھ ان کو 30 صحائف، چھوٹے چھوٹے رسالے جن کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان کے ساتھ صحائف بھی بھیجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ تورات بھی آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ انجیل آئی. حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ قرآن مجید بھی آیا. دونوں چیزوں کو ہدایت کے لیے دونوں چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کو لے، مثلاً وہ قرآن مجید کو لے لے، آج کے دور میں تو قرآن مجید ہے. اب آج کے دور میں اگر ہدایت کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس اصول کے مطابق دونوں چیزوں کو جوڑنا پڑے گا. اگر وہ ان میں سے ایک کو لے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. مثلاً اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن مجید کافی ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اب حیرانی کی بات ہے کہ قرآن کو اختیار کرنے والا گمراہ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا ہے اور قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اللہ کا اصول ہدایت یہ ہے کہ اس نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا ہے، دونوں کو الگ الگ نہیں فرمایا. اور اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب اس دنیا میں بھیجی ہے تو انسانوں کو ایک جملہ اللہ نے ان انسانوں کے لیے، ان قوموں کے لیے بولا ہے. مثلا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں بھیجا ہے، یعنی ان پڑھ لوگوں میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو ان پڑھ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور اسلام کی تاریخ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت علم کمزور نہیں تھا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کے دور کو یہ کہا جاتا ہے جب آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جہلائے عرب، کیا کہا جاتا ہے جی؟ یعنی یہ جہالت کی جمع ہے نا جی، جاہل کی جمع جہلا. تو فرمایا کہ جہلائے عرب تھے. حالانکہ جب آپ سیرت اٹھا کر پڑھیں گے تو ہم سیرت شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیرت پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس قوم کا کیا حال تھا. علمی لحاظ سے وہ کہاں کھڑے تھے، سیاسی لحاظ سے ان کی صورتحال کیا تھی، معاشی لحاظ سے ان کی صورتحال کیا تھی، اس قوم کی حالت کیا تھی، ان کے احوال کیا تھے. تو بہت سارے سیرت نگاروں نے، مورخین نے آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مکمل حالات لکھے ہیں کہ مکہ کے حالات کیا تھے، مدینہ کے حالات کیا تھے، قیصر میں کیا ہو رہا تھا، کسرا میں کیا ہو رہا تھا، پوری دنیا کے حالات کیا تھے. تو علم وہاں موجود تھا. آپ نے پڑھا ہے کہ بڑے بڑے شعراء عرب میں موجود تھے. اب آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ بڑے بڑے شعراء وہ عرب میں موجود تھے، حساب کتاب کو جاننے والے موجود تھے، اور قرآن مجید نے ان کے ذکر کیے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کہ وہ اپنے آباء کا تذکرہ اشعار میں کیا کرتے تھے. تو دنیا کے علم کے لحاظ سے ان کے پاس کمی نہیں تھی. ریاضی کو وہ جانتے تھے، لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے، اور دنیا کا کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن مجید نے ان کا تعارف کروایا کہ وہ نہایت ہوشیار لوگ تھے.
کاروبار جانتے تھے، تجارت جانتے تھے، آپس کے معاملات کو جانتے تھے، حساب کتاب کو جانتے تھے، شعر و شاعری کو جانتے تھے، عربی لغت کے، اپنی زبان کی لغت کے ماہر تھے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنے علوم کے باوجود ان کا نام کیا ہے؟ جہلاء عرب۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس علم دین نہیں تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت جب علم کا لفظ بولتے ہیں تو اس علم سے مراد تعلیمات الہی ہوتا ہے، ارشادات نبوی ہوتا ہے۔ اس علم سے مراد یہ کوئی ریاضی کا علم نہیں ہے، الجبرا کو جاننے کا نام علم نہیں ہے، کسی فن کو جان لینا کہ جی عمارت کو کیسے جوڑنا ہے، ایک مریض جو جسم کا بیمار ہے، آنکھ کا بیمار ہے، کان کا بیمار ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، کسی کو دماغ کی بیماری ہو جائے، دل کی بیماری ہو جائے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، کسی فیکٹری کو کیسے چلانا ہے، دنیا کے معاملات کیسے کرنے ہیں، اپنا حساب کتاب کیسے رکھنا ہے۔ قرآن مجید کے جب علم کا لفظ بولتا ہے اس سے مراد یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو دنیا کا علم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ امیین۔ سب کو بات مشکل تو نہیں میرے بھائی؟ قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں اور اچھے انداز میں بات کر سکوں گا۔ تو قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ امیین۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں پڑھا، سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہی امی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی امی ہیں، یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اب جب ایک عام آدمی کو یہ بات کی جائے گی تو وہ کہے گا جی حضرت یہ تو بہت بڑا عیب ہے، اور نبی میں تو کوئی عیب نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ تو بہت بڑا عیب کی بات ہے یہ تو، اور آپ نبی میں عیب بیان کر رہے ہیں، نبی تو عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جب امیین کا لفظ انسانیت کے لیے قرآن بولتا ہے، اقوام کے لیے، قوموں کے لیے بولتا ہے، عام لوگوں کے لیے بولتا ہے، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے۔ لیکن جب وہی لفظ قرآن مجید امی کا لفظ نبی کے لیے بولتا ہے، اس کا مطلب نبی کی ایک شان بیان کرنا ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ جو پیغمبر ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں یہ امی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے کسی انسان سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا بنے گا اس کا؟ کہ ان کے یہ کسی انسان کے شاگرد نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ علم ان کے پاس ہے، لیکن یہ علم انہوں نے کسی انسان سے نہیں لیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام براہ راست اللہ رب العزت کے تلامذہ اور ان کے شاگرد ہوا کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میری سند اپنے اساتذہ سے ہوتے ہوئے فلاں شیخ تک پہنچتی ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے، تو لوگ مجھے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کی علم کی سند بہت بڑے حضرات تک جا کے پہنچتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو علم کی سند ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے، وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور اللہ سے علم لے کر انسانوں کو منتقل کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعلم کا لفظ، یعنی ان کو علم عطا فرمانے کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، وہاں پر اللہ نے اپنی ذات کو بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام میں نے سکھائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے تو فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا. اسی طرح وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور یہی نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو یہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو علم میں عطا کرتا ہوں. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کے حق میں امی ہونا عیب نہیں بلکہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے، وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ان کے علم کی سند اللہ رب العزت تک جا پہنچتی ہے. اور ایک اور بات درمیان میں آ گئی تو اس کی تشریح کرتا ہوں کہ یہاں جو میں نے آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہاں روح کا لفظ آیا درمیان میں. دوبارہ پڑھتا ہوں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، روح کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر، جبکہ مراد یہاں پر علم ہے. وحی کون سی چیز کی ہے اللہ نے؟ نبی کی طرف کس چیز کو وحی کیا؟ آپ خود جواب دیں گے. علم کو وحی کیا نا بھائی. لیکن اللہ اس علم پر یہاں لفظ بول رہے ہیں روح کا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہاں سے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ تمہاری دنیا کی بقا، انسان کس چیز سے باقی ہے بھائی؟ روح سے باقی ہے یا جسم سے باقی ہے؟ ہمارا کوئی بھائی فوت ہوتا ہے، اس کا جسم ہمارے پاس سلامت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں جس کا وقت پورا ہو گیا، اس کو مٹی کے سپرد کر دیا جائے. اب تو انسانی زندگی کا مدار روح کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ تمہاری دنیا کی بقا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی علم دین میں رکھی ہے. یعنی دنیا کی بقا بھی اس روح کے اندر ہے جس کو علم الہی کہا جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں 1000 سال تک اسلام کا عروج رہا، اسلام کا علم دنیا میں اس کا چرچا تھا، تو پوری دنیا میں امن تھا، پوری دنیا میں سکون تھا، پوری دنیا میں خوشحالی تھی. لیکن آج سائنس اپنے عروج پر ہے، وسائل منہ کھول کر انسانوں کے قبضے میں آ گئے. انسان نے فضا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، سمندر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، پانی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. ٹوٹی کے اندر پانی کو بند کیا ہوا ہے. پہلے زمانے کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے. ہم نے بجلی کو اپنی بیٹری کے اندر بند کر لیا، ہوا کو اپنے ماتحت کر لیا کہ جب ہمیں چاہیے ہوگی تو ہم پنکھا چلائیں گے، ہمیں لگ جائے گی، نہیں چاہیے ہوگی تو بند کریں گے، ہمیں ہوا بھی نہ لگے. آج انسان نے ہر نعمت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، لیکن آج کا انسان پریشان ہے، آج کا انسان دکھی ہے، آج کا انسان بدحال ہے، آج کا انسان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. تو دنیا کا علم بڑا ہے، دین کا علم پیچھے ہو گیا. جب تک دین کا علم آگے تھا تو دنیا کی ترقی بھی آگے تھی. جب دنیا کا دین آگے ہوا اور دین کے علم کو پس پش ڈال دیا گیا تو دیکھ لو آج دنیا کا حال. آج بھی اللہ نے دنیا کی ترقی کا راز بھی دین ہے. دین صرف قبر کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، دین صرف قبر کی روشنی کے لیے نہیں ہے، دین صرف جنت میں آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، پوری انسانیت کی خوشحالی کے لیے اسی دین کی ضرورت ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر نبی کے دور کا اللہ تعالیٰ نے یہی تجزیہ کیا. ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ترقی پر تھی، لیکن کب؟
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، فرمایا کہ جب تک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب تک اس کتاب تورات کو اپنا امام بنا کر رکھا تو وہ دنیا میں ترقی پذیر رہے، لیکن جب انہوں نے اس کتاب کو تورات کو پس پش ڈال دیا، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج ہماری فصلیں تباہ ہیں، آج ٹڈی دل ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے، آج بیماریاں ہم پر مسلط ہیں، مسجدوں میں جانا ہمارے لیے مشکل کیا جا رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، ڈاکٹروں کو مریضوں پر، مریضوں کو ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں، دکاندار کو گاہک پر، گاہک کو دکاندار پر اعتماد نہیں، اس ملک کو اس ملک پر، اس ملک کو ہمارے ملک پر اعتماد نہیں۔ دنیا کے اندر بے اعتمادی کی فضا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس دور میں بھی اللہ نے ایسے کیا تھا۔ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہو رہا، پہلی قوموں کی بھی اللہ نے دنیا تباہ کی تھی دین چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو دنیا کی ترقی، دنیا کی صلاح و فلاح اور دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی خوشحالی، وہ بھی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ اور یہ دین یہ صرف ہمیں مسجد کے احکامات نہیں بتاتا، یہ صرف ہمیں روزے کے احکامات نہیں بتاتا، یہ ہمیں صرف حج کے احکامات نہیں بتاتا، بلکہ یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ ہر جگہ پر اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں اے انسان تیرے اس 6 فٹ کے قد پر بھی مجھے غالب ہونا ہے، تیرے محلے پر مجھے غالب ہونا ہے، تیرے گھر پر مجھے غالب ہونا ہے، تیرے تعلیمی اداروں پر مجھے غالب ہونا ہے، تیری غلہ منڈی پر مجھے غالب ہونا ہے، تیری عدالتوں پر مجھے غالب ہونا ہے، تیرے سیاسی نظام پر مجھے غالب ہونا ہے، تیرے معاشی نظام پر مجھے غالب ہونا ہے۔ یہ وہ دین، یہ تو انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا قانون ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، درمیان میں بات آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو روح سے تعبیر فرمایا۔ کس سے تعبیر فرمایا؟ روح سے، کہ دین انسانیت کی زندگی کا روح ہے، اگر اس دین کو نکالو گے پوری انسانیت ہلاک ہو جائے گی۔ پوری دنیا کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جتنی مرضی سائنسی ترقی کر لو، جتنی مرضی اپنی عقلیں دوڑا لو، جتنے فلسفے ایجاد کر لو، لیکن دین کے مقابلے میں تم شکست کھاؤ گے اور تم خاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا کی آبادی، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی زیب و زینت، وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے اسی دین میں رکھی ہے۔ تو آج بھی ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ بڑا سادہ سا نظام ہے، بڑے بڑے اینکر بڑی بڑے نیوز چینلوں پر بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ کرتے رہے تبصرے، دیتے رہے فلسفے، دیتے رہے اپنی عقلیں، دیتے رہے اپنے مشورے، لیکن یاد رکھیے جب تک دین کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، میرا آپ کا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو انبیاء علیہ السلام وہ انسانوں کے استاذ ہوتے ہیں اور اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ، وہ انہیں لے کر بچپن میں جب وہ 4-5 سال کی عمر میں تھے تو استاد صاحب کی خدمت میں لے گئی کہ حضرت آپ اس کو پڑھا دیجیے۔ اب وہ استاد صاحب نے بچے سے کہا کہ بھی پڑھو الف۔ وہ کہنے لگا جی الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تم عجیب شاگرد ہے، استاد سے بحث کرتا ہے، یہ نہیں کہ میں تجھے جو کہہ رہا ہوں وہی کر۔ نے کہا جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ جو بات مجھے پڑھانا چاہتے ہیں پہلے اس کا مطلب تو بتا دیں۔ اس نے کہا الف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ استاد نے کیا کہا؟ الف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا دیکھو ایک ایسی بات جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟
نے کہا میں تو جانتا ہوں۔ اچھا پھر تم بتاؤ الف کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ ایسے میں نہیں بتاؤں گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھ کر میری جگہ آ جائیں اور میں اٹھ کر آپ کی جگہ آؤں گا، پہلے میں استاد بنوں گا، آپ شاگرد بنیں گے، پھر بتاؤں گا۔ اس دور کے استاد سے آج کے دور کے ہوتے تو پتہ نہیں کیا حشر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ استاد صاحب اٹھ کے ادھر چلے گئے سفید ریش، اور وہ بچہ اٹھ کے ادھر آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی الف کا مطلب ہوتا ہے اللہ، الف توحید پر دلالت کرتی ہے، الف اللہ کے ایک ہونے پر۔ اور ایسے علوم اللہ کے بیان کیے کہ وہ استاد سامنے بیٹھ کر معافی مانگنے لگا کہ بھئی یہ بچہ تو استاد ہے، شاگرد نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وہ استاد ہوتے ہیں انسانیت کے، وہ ان کے شاگرد نہیں بن سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو چیزیں انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں، یہ بات بہت اہم ہے، یہ ہمیشہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اور رسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں پھر جو کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے، وہ کلام اللہ بھی ہے، وہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور وہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کلام اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی، جو اللہ رب العزت نے اپنے اندر سے اس کو نکال کر اپنے محبوب کے واسطے اور اس کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جب اور اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں واسطہ ہے حضرت جبرائیل امین، کوئی اور فرشتہ کیوں واسطہ نہیں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، جب اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو سارے ملائکہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ کہیں گے جی ہم تو روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، ہم تو بے ہوش نہیں ہوتے۔ اگر اس کا یہی اثر ہے کہ بے ہوشی طاری ہو جائے تو کیا ہم فرشتوں سے بھی آگے چلے گئے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور ہم ہوتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ بنی؟ تو فرمایا تمام ملائکہ بے ہوش ہو جاتے تھے، صرف جبرائیل امین بے ہوش نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے وہ واسطہ بنے کہ اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر انہوں نے نازل کیا ہے۔ اور میں اور آپ، ہمارا 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، بچیاں، پھول جیسی بچیاں کہ اگر ذرا سا یوں بھی کریں تو ان کے چہرے پر داغ پڑ جاتا ہے، ذرا سا نازک سے بچیاں آپ کے ان مدرسوں کے اندر ہی ہیں، وہ قرآن مجید کو، پورے قرآن کو اپنے سینے میں لے کر پھر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ۔ آپ کہیں گے حضرت وہ فرشتے بے ہوش ہو گئے اور ہمارے بچے حافظ ہیں، یہ کیا؟ دونوں میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ قرآن مجید، بہت توجہ سے بات سنیے گا، اگر یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے گزر کر ہمارے تک نہ آتا تو پورا قرآن مجید تو درکنار، دور کی بات، ہمیں قرآن مجید کی بسم اللہ کی با بھی نہ پڑھنی آتی۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی میں جذبات میں آپ کو بات نہیں کر رہا۔ فرمایا قرآن مجید امت کے لیے آسان ہوا، لیکن اس کے لیے جو برداشت کیا گیا، جو بوجھ اٹھایا گیا، جو پریشانی جھیلی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے اکیلے جھیل لی۔ محسن اعظم ہیں ہمارے، محسن اعظم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھیے کہ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی
تو آپ علیہ السلام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی میں آپ علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا. اور قرآن مجید نے تو یہ بات واضح کر دی. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بات واضح کر دی کہ اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر اترتا اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا. ہمارا قلب اور پہاڑ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ انتہائی کمزور ہے اور وہ انتہائی طاقتور ہے. لیکن آج ہمارے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں, آپ علیہ السلام کے بدولت. حضرت علی کرم اللہ وجہ غالباً فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام میرے ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے کہ اسی دوران وحی نازل ہونے لگ گئی. اب آپ جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کون ہے؟ فاتح خیبر اور نہایت شجاع, نہایت بہادر, طاقتور. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہونے لگی واللہ مجھے ایسے لگا کہ آج میری ٹانگ میرے جسم سے جدا ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اسی دوران آپ علیہ السلام پر وحی اتر رہی تھی تو آپ علیہ السلام کا سر مبارک اتنا بھاری ہو گیا میرے لیے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری ٹانگ آج مجھ سے جدا ہو جائے گی, نہیں برداشت کر سکتی. یہ نبی علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنے بہن بھائیوں اور دنیا کی ساری دولتوں, دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. اس لیے کہ اس نے کس کی محبت میں کمی کی ہے؟ جو اس کو ٹوٹ کر چاہتا تھا, جس نے اپنی محبت کے اس کے اوپر نچھاور کر دی, اس کے ساتھ محبت میں کمی. تیرا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تیرا ایمان کامل. اب پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا, جب یہ روایت ہم سنتے ہیں, توجہ ہے بھئی, جب یہ روایت ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ پھر تو پتہ نہیں ہمارے دل میں آپ علیہ السلام کی کامل محبت ہے یا نہیں ہے, ہمارا ایمان بھی کامل ہوا یا نہیں ہوا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ محبت کامل ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا کہ ہے تیرے دل میں محبت. میں بتاتا ہوں کیسے ہے, میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ جب محبت کا پتہ چلتا ہے کہ جب دو محبتیں آپس میں ٹکراتی ہیں. محبت کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب دو محبتیں آپس میں ٹکراتی ہیں. بیٹا کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. ادھر سے دوست کا فون آ گیا کہ آج فلاں جگہ پر کھانا کھانے جانا ہے. اب ابو کو بتائے بغیر بھاگ رہا ہے. ابو نے منع کیا نہیں جانا. اب یہ دو محبتیں ٹکرا گئی, باپ کی محبت, دوست کی محبت. اب یہ کدھر جاتا ہے؟ اب اس نے عملی ثبوت دینا ہے, اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ایسے ہی فرمایا کہ مومن کو, ایک مسلمان کو, ایک امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہے یا نہیں؟ فرمایا اس کا مقابلہ ہوگا جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوگا کہ ایک طرف وہ آدمی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا دشمن ہے اور دوسری طرف یہ ہے. تو اب یہ کس طرف کھڑا ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف کھڑا ہے یا ان کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے دل میں ایمان بھی محبت ہے, محبت بھی کامل ہے اور ایمان بھی کامل ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر کسی کی والدہ, ہم میں سے کسی کی والدہ وہ یوں کہے کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتی, آپ اس ماں سے محبت کریں گے؟ بتائیں مجھے. حالانکہ ماں سے کون محبت نہیں کرتا, لیکن اب ٹکراؤ آ گیا تو ہر آدمی اس معاملے میں جذباتی ہے. وہ کہے گا نہیں بھائی, اگرچہ تم میری ماں ہو لیکن جب تم نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا تو تم میری کچھ بھی نہیں ہو. اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا, صحابہ اکرام نے کر کے دکھلایا ہے. صحابہ اکرام نے کر
کر کے دکھلایا کہ نظریاتی اور ایمانی رشتے کے مقابلے میں انہوں نے نسب کے رشتے کو ٹھکرا دیا. ایمان کا رشتہ مقدم ہے, نظریے کا رشتہ مقدم ہے, اور دین کا رشتہ مقدم ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام رشتے کمزور ہیں, کمتر ہیں اور ہیچ ہیں, حقیر ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی وہ صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. وہ اللہ کا, اور اللہ نے اس کو خود پڑھ کر اتارا, اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو عطا فرمایا. لیکن یاد رکھیے, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے, قرآن مجید صرف معنی کا نام نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نبوت دی گئی اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ سمجھ لیجیے. آپ علیہ السلام امین ہیں, امین کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے ہیں الفاظ قرآن کی بھی اور معنی قرآن کی بھی. چنانچہ یہ فرمایا گیا جو آیت میں نے پڑھی ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلا منصب یہ بیان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی ذمہ داری پہلی یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ, کہ آپ قرآن مجید کی کیا کیجئے, تلاوت کیجئے. کیوں کہ تلاوت کرنے سے الفاظ اندر محفوظ ہوں گے. توجہ ہے بھائی, اس کے الفاظ اندر محفوظ ہوں گے. جب اندر محفوظ ہوں گے تو آپ باہر انسانوں کو منتقل کریں گے. پہلے اس کا اندر محفوظ ہونا کیا ہے, دل میں تو اتار دیا فرشتے نے, جبرائیل امین نے, اب اس کو یاد کرنا ہے, یاد کر کے پھر اس کو آگے پہنچانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ تھوڑا سا ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ جو قرآن مجید میرے پاس لے کر آتا ہے تو میں کہیں اس کو بھول نہ جاؤں. توجہ ہے بھائی, کہ میں اس کو کہیں بھول نہ جاؤں. تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ زبان کو جلدی جلدی چلانے لگے. ادھر فرشتہ سنا رہا تھا اور ادھر آپ علیہ السلام اپنی زبان سے جلدی جلدی پڑھ رہے تھے. تو قرآن مجید نے منع کر دیا, فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به, کہ آپ اپنی زبان کو جلدی میں مت ہلائیے. وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, کہ ہم آپ کو یاد کروائیں گے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, اللہ نے یاد کروایا, ہم آپ کو یاد کروائیں گے, آپ نہیں بھولیں گے. تو اللہ نے الفاظ قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی اور نبی علیہ السلام کے سینے میں محفوظ کیا, آپ علیہ السلام کے واسطے سے انسانوں کو ملا. لیکن آگے کیا بات ارشاد فرمائی کہ ثم ان علینا بیانا, یعنی وہاں بات ختم ہو گئی تھی نا, الفاظ یاد کرنے تھے نا, معنی کی بات تو نہیں تھی. آپ علیہ السلام معنی کو یاد کرنے کے لیے الفاظ زبان کو تیز تیز چلا رہے تھے یا معنی کو یاد کرنے کے لیے تیز تیز چلا رہے تھے؟ آپ مجھے جواب دیجیے, بولیے جی. الفاظ کو یاد کرنے کے لیے, معنی کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے دونوں ذمہ داریاں یہاں اپنے اوپر لے لی کہ الفاظ بھی ہم آپ کو یاد کروائیں گے اور معنی بھی ہم آپ کو بتلائیں گے. ثم ان, ہمارے ذمہ ہے آپ کو اس کا معنی بھی بتانا. اس لیے یہاں دو باتیں یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں, آپ کے اس معاشرے کے اندر دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. آج کی رات قرآن کے نام ہے بھائی, میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں, تو آپ بھی ذوق اور شوق سے بیٹھے رہیے, کوئی جلدی تو نہیں ہے. نہیں. دیکھ لیجئے بھائی کہ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی, لوگ آج اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت یہ آپ الفاظ کے اوپر سارے مدارس میں قراء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو رٹے لگوا رہے ہیں,
یہ قرآن کا جو انقلاب نہیں آ رہا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھاتے، آپ مطلب نہیں بتاتے۔ ہر آدمی کو قرآن کا مطلب معلوم ہو جائے نا تو معاشرے میں انقلاب آ جائے۔ میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں اس کے جواب میں، پہلے ایک جواب پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کو نماز کا پتہ ہے یا نہیں؟ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کم پڑھتے ہیں، اکثر چھوڑتے ہیں۔ جس میں جذبہ نہیں ہے کچھ کرنے کا، وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کا معنی سمجھ لے پھر بھی کچھ نہیں کرے گا۔ جس میں جذبہ ہے، اس نے حافظ صاحب سے پوچھ لیا، مولانا صاحب سے پوچھ لیا، حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ ابھی شریعت کا یہ حکم ہے، وہ اس پر ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو یہ ایسے ہی دھوکہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اگر الفاظ قرآن مقصود نہ ہوتے تو اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو یاد کروائیں گے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ الفاظ تھے کہ الفاظ ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں قرآن کے معنی مطلوب ہیں وہاں قرآن کے الفاظ بھی مطلوب اور مقصود ہیں۔ اس لیے کہ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہماری مجلسیں نکاح ہوتی ہے نا بھائی، توجہ ہے بھائی، نکاح کی مجلس ہوتی ہے نا، تو اگر اس میں جو نکاح پڑھانے والے ہیں وہ بھی چپ رہیں، دلہا بھی چپ رہے، نکاح ہو جائے گا؟ نیت دونوں کی ہے۔ نکاح خواہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کا رشتہ، ان کا نکاح ہو جائے، ان کی شادی ہو جائے، اور دلہا بھی یہی چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں دونوں، نہیں ہو جائے گا نکاح؟ دل کی جو خواہش ہے، جو جذبہ ہے، اس کی ترجمانی الفاظ کیا کرتے ہیں۔ اب خطیب صاحب بولیں گے، جو خطبہ پڑھا رہے ہیں نکاح کا، خطبہ نکاح، وہ بولیں گے میں نے فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر میں آپ کا نکاح کر دیا، ادھر سے وہ بھی بولے گا میں نے قبول کر لیا، اب کہے گا جی ماشاءاللہ جی نکاح ہو گیا۔ تو دل کے الفاظ کی ترجمانی الفاظ کیا کرتے ہیں۔ الفاظ نہ ہو تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ مراد کا کیسے معلوم ہوگا؟ تو الفاظ قرآن کی حفاظت مقدم ہے، تب جا کر معنی معلوم ہوں گے۔ اگر الفاظ قرآن وہ غیر محفوظ ہو جائیں تو معنی خود بخود غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دونوں ذمہ داریاں عطا فرمائی کہ الفاظ قرآن بھی آپ نے امت کو بتانے ہیں، اور دوسری ذمہ داری یہ بھی عطا فرمائی کہ قرآن مجید کے معنی بھی آپ نے بتانے ہیں، معنی بھی آپ علیہ السلام کے ذمہ۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان نہیں جانتے تھے؟ صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے؟ قرآن کی زبان کون سی ہے؟ صحابہ کی زبان کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ لیکن آپ میرے ساتھ دیکھیے کہ بخاری شریف میں روایات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ آیت آپ نے ہمیں یاد کروائی تھی، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے ابھی الفاظ تو بتائے ہیں، میں انتظار میں ہوں، جب وہ معنی اور مطلب بتائے گا تو میں عرض کر دوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم لغت کے ساتھ، ہم گرامر کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے رہیے قرآن مجید، آپ گرامر کے ساتھ پڑھیں، آپ لغت کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کے الفاظ بھی وہی مانے جائیں گے جو نبی علیہ السلام سے آج تک امت کے پاس موجود ہیں، اور اس کے معنی بھی وہی صحیح ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی الفاظ قرآن تو یہی ہیں لیکن مطلب میرا ہے۔ اس سے ایک اور بات نکل رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں بھائی کہ یہ جو آیت ہے نا، اس سے یہ بات بھی نکل رہی، اس سے یہ بات بھی نکل رہی۔ اگر تو وہ باتیں احادیث سے ثابت ہوں یا خود قرآن سے ثابت ہوں پھر تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر نہ وہ قرآن سے ثابت ہیں نہ وہ حدیث سے ثابت ہیں تو یہ قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا ہے، اس کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا
کہ الفاظ قرآن بھی وہی معتبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور قرآن کے معنی بھی وہی معتبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اور اگلی بات یہ کہ خود صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے قرآن کی آیت کے معنی بالکل وہی لے لیے جو لغت کے لحاظ سے سمجھے جا رہے تھے۔ میں آپ کو اگلی بات عرض کروں، توجہ ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں جی الفاظ بھی معلوم ہو، معنی بھی معلوم ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تیسری بات عرض کرتا ہوں، یہ شاید آپ نے کہیں نہ سنی ہو، کہ میرے بھائی لہجہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ بات کس انداز میں فرمائی ہے، کیونکہ لہجے سے بھی بات بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جملہ ہر کوئی بولتا ہے، اردو میں بولتے ہیں، لفظ ایک ہے، معنی کتنے آپ خود بتائیں گے۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، اس کا معنی ہے کہ میں تعریف کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، اب معنی ہے کہ میں ڈانٹ رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بات جملہ ایک ہی ہے، کیا بات ہے، لیکن اس کے معنی 4 بن گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف لفظ اور معنی کافی نہیں، میں کہتا ہوں اسی لیے سبحان اللہ، سب سبحان اللہ کہیں، کہ صحابہ اکرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی ہے نا، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کے دانت فلاں فلاں مجھے نظر آ رہے تھے، آپ ہاتھوں سے یوں اشارہ فرما رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ ایسا تھا، آپ اس وقت آپ کے ساتھ فلاں فلاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات اس انداز میں ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے ہمارے پاس صرف الفاظ قرآن محفوظ کر کے نہیں منتقل کیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا معنی بھی منتقل کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا لہجہ بھی منتقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کس طرح تھا، آپ کا مطلب کیا تھا، آپ کا مقصود کیا تھا، تب جا کر قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے کیسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ اور اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ خود صحابہ اکرام کے دور میں ایسا ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ رمضان شریف کا واقعہ ہے، ذرا بہت مزیدار واقعہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے جب روزے فرض ہوئے نا، تو اس میں ایسا ہوا کہ افطاری کے وقت صرف کھانے پینے کی اجازت تھی، اس وقت جتنا کھا لیا، اس کے بعد افطاری کے بعد سے لے کر دوبارہ روزہ شروع، اور پھر اگلے دن افطاری میں، یعنی آپ ایسے سمجھیں 23 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ اب صحابہ اکرام کو بڑی مشکل آئی، ایک تو کمزوری ہو گئی، اور دوسرا وہ رات کو گھر آتے تو اپنی بیویوں کے قریب چلے جاتے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہم روزے کیسے پورے کریں، یہ تو بہت مشکل کام ہے، نبی علیہ السلام تو کر سکتے ہیں، ہمارا تو کام نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم بدلا، اللہ نے فرمایا کہ اب تم اپنے روزوں کو اتموا الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ نے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تم اپنے روزوں کو شروع کیا کرو، یعنی صبح کو سحری کھا لو، یہاں تک کہ جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ الگ ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ کالا دھاگا سفید دھاگے سے کیا ہو جائے؟ اب یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، یہ روئی کا دھاگا جو کپاس کا دھاگا ہوتا ہے، تو خیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنی آپ علیہ السلام سے، یہ آیت سنی، تو انہوں نے جا کر 2 دھاگے لے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور ان دونوں کو لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اب وہ سحری کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، خوب مزے سے کھا رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اندھیرا باقی ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ اندھیرا باقی ہوتا ہے نا، بعد میں کہیں جا کے روشنی آتی ہے، اب تقریباً 30 منٹ کے بعد جا کے روشنی آتی ہے۔ اب وہ سحری کے بعد تو ختم ہو گیا، لیکن چونکہ وہ جو 2 دھاگے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ کالا کون سا ہے سفید کون سا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام سے انہوں نے جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں اس طرح کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ
ان وسادتک لعریض، تیرا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے بھائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کے بندے، یہاں اللہ نے لفظ تو خیط الاسود خیط الابیض دھاگے کا لفظ بولا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دھاگے توڑ کے ہر آدمی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے۔ یا خیط الاسود سے مراد وہ رات کا اندھیرا ہے، اور خیط الاسود سے مراد صبح صادق کا آغاز ہے، کہ جب یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس وقت یہ حساب کتاب نہیں تھا، تو اس کو دیکھ کر جو ماہر لوگ تھے وہ پہچان جاتے تھے کہ بھی سحری کا وقت فلاں وقت، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن مجید نے وہی انداز اپنایا کہ آسمان کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو دیکھو صحابہ معنی نہیں سمجھ سکے، معنی صحیح سمجھا انہوں نے، لیکن اس کا مصداق صحیح نہیں سمجھا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صلاۃ کا معنی کیا ہے بھائی؟ صلاۃ کا معنی ہے دعا، استغفار۔ اب مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب کو تنخواہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مؤذن رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صفیں ہیں جناب، یہ خرچے، گھر بیٹھے ہر آدمی دعا کرتا رہے، نماز ہو گئی۔ حج کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ حج کا معنی ارادہ۔ اب ہر آدمی بیٹھے نہیں میرا ارادہ ہو گیا، اس کا حج ہو جائے گا؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی۔ اب ہر آدمی کہ جی میں نہا لیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ میں نے گھر کی صفائی کر لی ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو لغت سے بھی وہ بات معلوم نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، اور حج کا معنی یہ ہے، صلاۃ کا معنی یہ ہے، فلاں بات کا معنی یہ ہے، نبی علیہ السلام بتائیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رسول اللہ بھی ضروری ہے۔ دونوں جمع ہوں گے تو بات درست ہوگی، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا تو پھر وہ تباہی ہے، وہ ہدایت نہیں ہے، وہ بہرہ روی ہے۔ اور اگلی بات سمجھ لیجیے، آج جو لوگ کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوں گے منکرین حدیث کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے، وہ حدیث کا انکار پتہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث نہیں رہے گی تو ہم قرآن کا معنی اور مطلب اپنی مرضی سے کر سکیں گے۔ حدیث ہمیں اپنے مرضی سے قرآن کا معنی نہیں کرنے دیتی۔ ہم کہتے ہیں نماز کا مطلب ہے گھر بیٹھو بس دعا کرو نماز ہو گئی۔ حدیث کہتی ہے نہیں جی مسجد بناؤ، اس کا ایک مینار ہونا چاہیے، اس میں اذان ہونی چاہیے، اس میں امام صاحب ہونے چاہیے، مؤذن صاحب ہونے چاہیے۔ حدیث تو بہت کچھ بتاتی ہے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اب قرآن کو اپنے مطلب کا بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ جو دو مقصد ہو گئے، بات لمبی تو ہو گئی ہے لیکن اب اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اسی طرح دل جمی کے ساتھ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید کے الفاظ بھی دینا ہے اور اس کے معنی اور مطلب بھی دینا ہے، دونوں چیزیں بتانی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا مقصد ہے جس کو حکمت کہا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حکمت، یہاں سے یہ بات بہت اہم بات ہے۔ رمضان کی مبارک رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، سمجھ آ گئی نا جی؟ تو بڑی مبارک رات ہے جمعۃ الوداع کی۔ ویسے جمعۃ الوداع کی حدیث میں تو کوئی زیادہ وضاحت نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہو، جیسے رمضان کے اور جمعے ویسے یہ بھی ایک جمعہ ہے، الگ سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جمعہ فضیلت والا ہے اور آخری ہے، اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری ذمہ داری آپ علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے حکمت بھی بتانی ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ بہت توجہ سے یاد کر لیجیے، آج گویا کہ ہم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی آج کی اس مجلس میں۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بھی بتائیں گے۔ آپ بولیے جی، سب بولیے، الفاظ بھی بتائیں گے نمبر 1، نمبر 2 معنی بھی بتائیں گے، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر عمل بھی کر کے دکھلائیں گے۔ یہ معنی حکمت کا کہ یہ نہیں ہے میں نے جو مطلب بتایا، یعنی جو میں نے حدیث بتائی اب اس کا مطلب تم خود ہی لے لو، حدیث کا مطلب بھی تم نے خود نہیں لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام تمہیں کر کے دکھلائیں گے۔ نماز ایسے پڑھو
کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھ کے دکھلائی ہے، حج ایسے کرو میں نے کر کے دکھلا دیا ہے، عمرہ ایسے کرو میں نے کر کے دکھلا دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے، جہاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، تبلیغ کرنے کا نتیجہ یہ ہے، اور تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور جناب جو ہے وہ دین کے جتنے کام ہیں ان سب کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بھائی کیسا ہونا چاہیے، ہمسایہ کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے کر کے دکھلایا ہے۔ تو تیسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ آپ نے کر کے بھی دکھلانا ہے۔ تو جیسے قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے تھے، حدیث کو بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ اب یہ بات دیکھو سمجھ میں آ گئی کہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بالکل بھی۔ اور چوتھا کام وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ یاد ادھر توجہ چاہتا ہوں، آخری بات ہے، تزکیہ کا مقصد ہوتا ہے، آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے، تزکیہ کا مقصد ہے انسان کے دل کے اندر سے برے اخلاق، برے عقائد، برے نظریات نکال کر باہر رکھ دیے جائیں، اور اس کے اندر اچھے اخلاق، صحیح عقائد، عمدہ باتیں وہ اس کے اندر ڈال دی جائیں۔ یہ ہے تزکیہ، آسان الفاظ میں۔ اور یہ ہوتا ہے صحبت سے۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ صحبت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس بات کو ختم کرتے ہیں جی۔ یہ کس سے ہوتا ہے جی؟ یعنی جب کوئی نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا تزکیہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کے مرید وہ صحابہ اکرام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کا تزکیہ کیا۔ وہی صحابی جو کئیوں کی جان لینا پسند کرتا تھا، اب وہ اپنی جان دینا پسند کرتا ہے۔ جس کے اخلاق برے تھے، اب اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ تو اچھے اخلاق پیدا کرنا اور برے اخلاق سے اس کو، آج کے جو فلاسفر ہیں نا جی، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے تمام تعلیمی ادارے کس چیز پر محنت کر رہے ہیں؟ انسان کی عقل پر۔ کس پر محنت کر رہے ہیں؟ انسان کی عقل پر۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی محنت کا مرکز وہ انسانی قلب ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ انسانی دل ہے۔ اور یہاں ایک اور بات مختصر عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہر نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور اگلے نبی کی اطلاع دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں جو ہمارے فلاسفر ہیں نا جی، وہ یہ کہتے ہیں جی میری رائے یہ ہے اور یہی ٹھیک ہے، پہلے جو کچھ رائے آئی تھی وہ غلط ہے۔ تو عقل تو ٹھوکریں کھاتی ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کے محنت یافتہ قلوب ہیں وہ ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے، پہلے کہتے تھے جی چاند سورج گھوم رہا ہے، اب کہتے ہیں زمین گھوم رہی ہے، کبھی کچھ۔ فلاں ڈاکٹر کہتا ہے جی فلاں چیز کھاؤ، 10 سال کے بعد کہتا ہے جی میں نے غلط کہا تھا، وہ نہیں کھانی چاہیے تھی، یہ کھاؤ آپ۔ پہلے کہتے ہیں جی دیسی گھی چھوڑ دو، اب کہتے ہیں نہیں جی ضرور کھاؤ۔ ان کی تحقیقات بدلتی رہتی، کیونکہ ان کا محنت کا مرکز کیا ہے؟ عقل۔ اور انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا مرکز کیا ہے؟ انسان کا قلب۔ تو عمدہ اخلاق پیدا کرنا، کفر کی جگہ پر ایمان لانا، شرک کی جگہ پر توحید لانا، تکبر کی جگہ پر عاجزی لانا، اور عداوت کی جگہ پر محبت لانا، اور کینے کی جگہ پر ایک دوسرے کا احترام لانا، مخالفتوں کی جگہ پر ایک دوسرے کی عزت لانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ انسانی قلب کو بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات، بڑی مختصر، میں بات لمبی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ اس کے بعد اب وہ جو جماعت ہیں جو مزکہ ہے، جن کی تربیت ہو گئی ہے حضرات صحابہ اکرام، اب اگلا کام ان کے ذمے ہے کہ آپ نے وہی الفاظ کتاب، وہی معانی کتاب، اور وہی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی جو تزکیہ ہم نے تمہارا کیا ہے، اب ان چاروں چیزوں کی امت تک منتقلی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج ہم صحابہ اکرام کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام وہ صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اور ہمیں دے دیا۔
نہیں 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 نہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارا عشق کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، انہوں نے انہی طریقوں کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، صحابہ نے ویسے قربانیاں دی، یہ علم ہمارے تک پہنچا ہے، یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ اس لیے جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے آج بڑی معذرت کے ساتھ پھر بات دل میں آ جاتی، کہاں جاؤں، کہ بھائی بات یہ ہے کہ دین کا معیار تو، شریعت کا معیار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ صحابی شریعت بنا نہیں سکتا، لیکن آج فرقہ پرستی کا دور ہے، فرقوں کا دور ہے، تو ان فرقوں کے دور میں حق کا معیار کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ حق ہے۔ تو آج کے دور میں حق سمجھنا بہت آسان ہے کہ چاروں باتیں ہمیں صحابہ سے ملتی ہیں، اور آج کے جتنے باطل فرقے ہیں وہ صحابہ کا رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دین تک پہنچنے میں ہمیں آزادی مل جائے۔ دین کے صحیح محافظ، اس کے صحیح مبلغ وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اس لیے وہی دین معتبر ہوگا کہ جو صحابہ کے واسطے سے امت میں آئے گا، اور جس میں صحابی رسول بیچ میں نہیں ہوگا وہ روایت بھی معتبر نہیں، وہ آیت بھی معتبر نہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ صراط مستقیم کو پہچاننا نہایت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کی لڑی کو پکڑ لو، ایہم اصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کو بھی پکڑ لو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اب لوگ کہیں جی صحابہ اکرام سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، یاد رکھو غلطی کے دو معنی ہیں۔ آخری بات، صحابہ کی بات آ گئی، آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک آدمی وہ گناہگار ہوتا ہے جس کا دل بھی گناہگار ہو، اور ایک وہ گناہگار ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تو گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کے جسم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ سے گناہ سرزد تو ہوئے، لیکن یاد رکھیں صحابہ دل کے غیر متقی نہیں تھے، وہ دل کے متقی تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان ذکروا فاذا هم مبصرون، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کا دل گندا نہیں تھا، ایک باہر کے ماحول سے یا کسی وجہ سے ان سے اگر کوئی معاملہ ہو گیا، اللہ نے اس معاملے کو دھو دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اس لیے دین وہی معتبر ہوگا کہ جو صحابہ کے راستے سے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کا بھی صحیح معنی میں محافظ بنائے۔ اور اب صحابہ کے بعد آج لوگ بھونکتے ہیں علماء کو، دینداروں کو، پھر وہی مسجد نشانہ، مدرسہ نشانہ، خانقاہ نشانے پر، علماء نشانے پر، صوفیہ نشانے پر۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ صحابہ پر بولیں گے تو ہر کوئی بولے گا، ان پر بولنے سے تو سارے چپ رہیں گے۔ یاد رکھیے علماء کی حفاظت اور ان کا دفاع بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو عالم معصوم تو نہیں ہوتا، نہ وہ خدا ہے نہ وہ رسول ہے، وہ انسان ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم اس نے کب کیسی توبہ کی؟ اگر عالم کی توبہ کو پورے شہر پر بانٹ دیا جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے۔ اس لیے خبردار، آج ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جو عالم کا دشمن ہوگا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ کیسے بدلہ لیں گے؟ اللہ نے خود فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کا دشمن ہے میں خود اس کا دشمن ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اگلی بات بتاؤں، دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں کہ جو عالم کا دشمن ہوگا اس کو دو سزائیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلی سزا یہ ملے گی کہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ سے محروم ہو کر جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے اکابرین کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اور دوسری سزا یہ ملے گی کہ اللہ اس کی نسلوں سے دین کا رخ پھیر دے گا، اس کی نسل میں کوئی حافظ، عالم، قاری، دیندار، مسجد کا نمازی، حج کرنے والا نہیں بنے گا، وہ گمراہ بنے گا، شیطان کی پارٹی کا آدمی بنے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ پڑھ لیجئے علماء کی باتیں۔ اس لیے دین آج ہمارے پاس صحیح معنی میں آئے گا ان علماء کے واسطے سے آئے گا۔ کیوں؟ انہوں نے صحابہ سے لیا، صحابہ نے رسول اللہ سے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا۔ اللہ تعالیٰ کہے سنے کو معاف فرمائے، قبول فرمائے، اور جو اس میں کمی زیادتی ہوگی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وإن لم تظفري لا تجزعي وإلى موالي